ملک میں پہلی دفعہ مفاد پرست ٹولے نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ملکی سلامتی کے اداروں کو چوک چوراہوں پر رسوا کیا۔ ملک میں پہلی بار ایک ایسے چور اور ڈکیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا جس نے سفارتی تعلقات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تحفوں میں ملنے والی چیزوں کو چند روپوں کی خاطر بیچ کر ملک و قوم کا نام بدنام کیا۔ 4 سال تک تحریک انصاف جس جماعت کے ترلے کر کے انہیں اتحادی بنا کر حکومت کرتی رہی، آج اسی MQM کو غنڈہ قرار دے رہی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ نئے سال میں پاکستان پرانے مسائل سے جان چھڑوا سکے گا یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سال 2022 اپنی تمام تر سیاسی تبدیلیوں اور ناکامیوں کے ساتھ اپنے انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سال 2022 کئی لحاظ سے اہم اور دردناک رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی چیزیں پہلی بار رونما ہوئی ہیں جو کئی لحاظ سے ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پاکستان میں 75 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پارلیمنٹ سے جماعی تبدیلی ہوئی۔ ملک میں پہلی بار راتوں رات پھر عدالتیں کھلی اور وزیر اعظم کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ ملک میں پہلی دفعہ مفاد پرست ٹولے نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ملکی سلامتی کے اداروں کو چوک چوراہوں پر رسوا کیا۔ پہلی مرتبہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کے خلاف گھٹیا مہم چلا کر ان کو غدار گردانا گیا۔ وہیں 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے کسی آرمی سربراہ نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سیاست میں مداخلت کا اعتراف کیا بلکہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے اور ادارے کو آئینی رول تک محدود کرنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اقتدار کی کرسی کو لے کر میوزیکل چیئر کا مقابلہ کیا گیا جو تاحال اب تک جاری ہے۔ ملک کی معیشت پہلی بار اس نہج پر پہنچی کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ ملک میں پہلی بار ایک ایسے چور اور ڈکیت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا جس نے سفارتی تعلقات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تحفوں میں ملنے والی چیزوں کو چند روپوں کی خاطر بیچ کر ملک و قوم کا نام بدنام کیا۔ لیکن جہاں یہ سال اپنے انجام کو ہے، وہیں اگلے سال کے شروع ہوتے ہی سب سے اہم مسئلہ جس نے جنم لیا ہے وہ امن و امان کا ہے۔ ملک میں اٹھتی دہشت گردی کی ایک لہر نے پورے ملک کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج اس حوالے سے وزیر اعظم کی صدارت میں اہم قومی سلامتی کا اجلاس کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق عسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیکٹا کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں پر بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی بریفنگ کی روشنی میں قومی سلامتی کمیٹی تمام اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی ملاقات کی تھی، جس میں ملکی سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ایک بار پھر سندھ اور بالخصوص کراچی ایک مرتبہ پھر سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ یہاں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف بجائے اس کے کہ معاملات کو سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے اقدامات کی جانب بڑھے، الٹا سیاسی بیان بازی سے معاملات کو غیر سنجیدہ کر رہی ہے۔ 4 سال تک تحریک انصاف جس جماعت کے ترلے کر کے انہیں اتحادی بنا کر حکومت کرتی رہی، آج اسی MQM کو غنڈہ قرار دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اسٹیبلشمنٹ کو پھر خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے گنڈے جمع کر کے MQM بنا دی گئی۔ PTI رہنما فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے،
اور گنڈے اکٹھے کر کے MKM بنا دی گئی۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ کراچی میں اشروں آگ خون کا کھیل کھیلا گیا، مشکل سے جان چھوٹی تھی، اب پھر خیال آ رہا ہے تحریک انصاف کو روکنا ہے، پھر خیال آ رہا ہے کہ بارود کا ڈھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن عملی طور پر وفاقی حکومت میں ضم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ایک پلاننگ کے تحت جمہوریت مکمل ختم کی جا رہی ہے، پہلے بنیادی حقوق معطل کیے گئے، اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستان کے عوام کے ولن ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے حالات اور اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کی خاطر جو MKM دھڑے بندے کا شکار تھی، ایک مرتبہ پھر اس کے تمام دھڑے سوائے اپنے قائد الطاف حسین کے ایک پیج پر آتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ری یونین اس وقت کے گورنر سندھ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سندھ کا گورنر ہاؤس MKM کی ری یونین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے MKM کے مختلف دھڑوں کے انضمام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی PSP اور فاروق ستار نے سربراہ MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی سربراہی پر اتفاق کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ میں تمام دوستوں سے گزارش کر سکتا ہوں مگر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، آپس میں الجھنے اور لڑائی جھگڑے سے کراچی کا نقصان ہوگا۔ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی ہیں اور رہیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، توڑنے کی نہیں۔ جو بھی ہو وہ دیر پا پائیدار اور کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اس وقت سیاست میں اداروں کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے، ہمارا 75 سال میں بہت نقصان ہوا، آج بھی بنیادی ضروریات میسر نہیں۔ ان کا کہنا تھا PTI کا زمانہ چلا گیا، کراچی ناراض ہے، کسی کو ووٹ نہیں دے رہا۔ حالیہ انتخابات میں PTI کو کراچی میں صرف 10% ووٹ پڑا۔ PTI کو جو ووٹ ڈالا گیا اس کا انہوں نے خود ہی حشر نشر کر دیا۔ انہوں نے کراچی سمیت سندھ میں کوئی کام نہیں کیا۔ بانی متحدہ الطاف حسین کی سیاست میں واپسی کے سوال پر انہوں نے کہا اگر کوئی پاکستان یا اس کے شہر کے خلاف بات کرے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ لندن میں الطاف حسین کے ساتھ ساتھ ایک اور پاکستانی سیاستدان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، جبکہ فی الحال تو پاکستانی سیاست میں ان کا رول کافی ایکٹیو ہے۔ لیکن اس حوالے سے حالیہ شوشہ جو تحریک انصاف نے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ملک میں مارشل لا لانے کے حامی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے نواز شریف پر ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوششوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے فوجی قیادت کی تبدیلی کو متنازع بنا کر ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا صرف عمران خان کے تدبر اور تحمل کی وجہ سے فوجی قیادت میں تبدیلی نہیں ہوئی اور ملک میں مارشل لا نہیں لگا۔ PTI رہنما نے پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت الیکشن کے بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی سے انفرادی نہیں اجتماعی استعفے دیے اور یہ اجتماعی طور پر ہی قبول کیے جانے چاہیے۔ اس معاملے میں چند دنوں میں پھر سے سپریم کورٹ جائیں گے۔ وہیں استعفوں کے معاملے میں اب عمران خان بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرنے والے پارٹی اراکین قومی اسمبلی کے نام مانگ لیے۔ عمران خان نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعین کر کے 3 روز میں نام عمران خان کو پیش کرے گی۔ عمران خان نے تمام پارٹی اراکین کو فوری طور پر سرکاری قیام گاہیں چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ اراکین قومی اسمبلی 1 ہفتے کے اندر سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دیں۔ سرکاری مراعات لینے والے ارکان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کارروائی ہوگی۔ ذرائع PTI کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر مذاکرات کے لیے پارٹی کے مزید 4 ارکان کو شامل کریں گے۔ کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کا تعین کرے گی۔ اسد کیسر 3 روز میں عمران خان کو اسپیکر سے رابطہ کرنے والوں کے نام پیش کریں گے۔ ذرائع PTI کے مطابق اسد کیسر نے اس سے قبل عمران خان کو اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ آج تحریک انصاف کی اجتماعی استعفوں کی منظوری کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی۔
پی ٹی آئی کا وفد استعفوں کے ایک ساتھ منظوری پر اصرار کرتا رہا، جبکہ راجہ پرویز اشرف آئین اور قواعد بتاتے رہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک میں الیکشن چاہتی ہے، اس لیے اجتماعی استعفے دیے ہیں۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے وفد سے کہا کہ آپ کا جو بھی سیاسی موقف ہے ایوان کے اندر آ کر پیش کریں۔ وفد نے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ وہ اس معاملے پر عمران خان سے ہدایت لے کر بتائیں گے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے 22 اراکین قومی اسمبلی کا اسپیکر قومی اسمبلی سے خفیہ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 ارکان نے اسپیکر کو بتایا ان کے استعفوں پر موجود دستخط جعلی ہیں، جبکہ زبیدہ جلال، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی رجسٹر میں حاضری بھی لگا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز الہی اور طالب نقی نے اسپیکر کو چھٹی کی درخواست بھی دے رکھی ہے۔ بہرحال اب سال 2022 کے اختتام میں چند گھنٹے باقی ہیں، دیکھنا ہوگا کہ نئے سال میں پاکستان پرانے مسائل سے جان چھڑوا سکے گا یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔